بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک پاکستان میں جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب نام کے ایک افسر ہوتے تھے اور ان کی ایک کمپنی ہوتی تھی جس کو پاپا جونز کہتے ہیں، اور یہ ان دنوں کمپنی بنی تھی، بلکہ 99 کمپنیاں تھیں ان کی، جن دنوں وہ سدرن کمانڈ کے کمانڈر تھے اور وہ پاکستان میں سی پیک کی سربراہی کر رہے تھے، سی پیک اتھارٹی کی۔ ان دنوں مریم نواز صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو ان کی 99 کمپنیاں بھی یاد آتی تھی، پاپا جونز والا پیزا بھی یاد آتا تھا، ہر جلسے میں وہ کھڑے ہو کے بولتی بھی تھی اور ان کو ٹارگٹ بھی کرتی تھی، اور ان سے کہا جاتا تھا، نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ ان سے کوئی حساب لے گا تو آج حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، لیکن ان سے کسی نے کوئی حساب لینے کی بات نہیں کی۔ پاپا جونز جو ہے بلکہ وہ چل گیا ہے، وہ مشہور ہو گیا ہے، پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کی بڑی لیڈر یا ان کی لیڈرشپ، وہ نواز شریف صاحب ہو، مریم صاحبہ ہو، وہ جب پاپا جونز کریں گی تو پھر اس کا نیگیٹو مارکیٹنگ ہی صحیح، وہ کوئی فائدہ تو ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لیکن عاصم سلیم صاحب باجوہ صاحب جو ہیں وہ اسی طرح ہی مطلب پھر رہے ہیں جس طرح پھرنا چاہیے ان کو۔ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا، کوئی ان سے حساب نہیں مانگ رہا۔ مجھے یہ بات ذہن میں کیوں آئی؟ اب سوال ہے نا کہ مجھے ایک دم سے پاپا جونز کیوں ذہن میں آ گیا، یاد آ گیا، تو اس کی وجوہات ہیں دو خبریں۔ ایک خبر ہے کہ جناب کے پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی جو اس وقت واپس آ چکے ہیں، 12 جون کو واپس آ گئے تھے، کہ پاکستان کی تاریخ میں جو چین اور پاکستان کی تاریخ میں اس لیول کا وفد جو ہے، ملٹری کا وفد، آرمی کا وفد، عسکری وفد جو ہے، وہ اس نے چائنا کا دورہ نہیں کیا۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ پوری کی پوری فوج یا پوری کی پوری فوج کی قیادت، بری فوج، چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی، چیئرمین چیف جوائنٹ آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، جنرل قمر جاوید باجوہ یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف، ایئر فورس کے لیڈرشپ اور نیوی کی لیڈرشپ، یہ ساری کی ساری 4 دن تک جو ہے وہ چین کے دورے کے اوپر تھی، اور سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اور یعنی کہ جو پاکستان کو انہوں نے جو قرض دیا ہوا ہے بینک میں رکھنے کے لیے، $2 ارب جو ہے وہ کوئی دوبارہ سے وہ رینیو ہو جائے گا، اور وہ انہوں نے یہ بھی ایک طرح لگائی ہے ساتھ میں کہ ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے میں بڑے جناب وہ خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں، بڑے کمفرٹیبل ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب تو چین کا دورہ نہیں کیا، اور شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ بات کہی تھی کہ چین سخت ناراض ہے، سخت ناراض ہے۔ اچھا، وہ کیوں ناراض تھا اور کس سے ناراض تھا؟ کیا عمران خان صاحب سے ناراض تھا؟ کیا عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے ایک ملاقات کی تھی کوئی 2 ہفتے پہلے غالباً، اس ملاقات میں جب ان سے ذکر ہوا چین کا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں دوبارہ اقتدار میں آؤں گا تو چین جو ہے وہ میرے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہوگا۔ پوچھا گیا کیوں، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اس کو پتہ ہے چین کو کہ ایگزیکٹلی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو ان کا مطلب تھا کہ عمران خان صاحب کا کہ یا ان کے وہ جو، اگر ہم اس کا مطلب نکالیں، اول تو نکالنا نہیں چاہیے، کہ چین اور سی پیک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ میں نے نہیں کیا، وہ کسی اور نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے جنہوں نے پاپا جونز والے جنرل صاحب کو، عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جو ہے وہ چیئرمین لگایا ہوا تھا سی پیک اتھارٹی کا، اور انہوں نے الحمدللہ، یعنی وہ ٹویٹر پہ بڑے ایکٹیو تھے، اور سی پیک گراؤنڈ کے اوپر ٹھس ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا، اور تب بھی اس فقیر نے یہ والی بات کہی تھی کہ سی پیک اور عاصم سلیم باجوہ صاحب یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ اور پھر یہ جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ہٹایا کیوں گیا اور کس وقت ہٹایا گیا؟ آپ یاد کیجئے، یہ اس وقت ہٹایا گیا جب امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، اور جو معید کیا نام تھا، معید یوسف صاحب نام تھا نا جی، جو سلامتی کونسل کے، جو پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مشیر تھے وزیر اعظم کے، انہوں نے بارہا انٹرویوز میں یہ والی بات کہی کہ جی کہ جو بائیڈن ہمیں وزیر اعظم کو فون نہیں کر رہے، تو پھر یہ، تو پھر ہم یہ ایسے کو تیسا، یعنی بار بار ترلے منتیں کرنے کے باوجود پھر انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے۔ پھر اینڈ پہ کیا کیا انہوں نے کہا کہ پھر ہم سی پیک چلا کے دکھائیں گے آپ کو۔ یہ پڑا ہے آپ کا عاصم سلیم باجوہ۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب
کے بچے امریکہ میں، ان کے جناب بڑے چھوٹے امریکہ میں، اور ان کے کاروبار امریکہ میں، اور کاروبار این ترقی کر گیا اس وقت جب وہ یہ سدرن کمانڈ کے کمانڈر تھے. تو مطلب اب اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو میں جو پوچھ رہا تھا نا کہ مریم صاحبہ کو یاد ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نام کا کوئی افسر پاکستان میں موجود تھا، سی پیک اتھارٹی کا تھا، اور اس نے 99 کمپنیاں بنا لی تھی. اب ان کو مجھے لگتا ہے کہ ان کی یادداشت تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے، ان کو یاد نہیں ہوگا. نا نواز شریف صاحب کو یاد ہوگا. نواز شریف صاحب تو بالکل خاموش ہیں. اب یہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں حضور اعلیٰ کہ خود ہی کام بنتے ہیں اور خود ہی کام خراب ہو جاتے ہیں. نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی محاسبہ کرنے والا ہے کہ یار یہ کیوں بنایا تھا ان کو چیئرمین، یا یہ کہ چین ناراض کس سے ہوا تھا. تو کیا چین جن کے ساتھ ناراض تھا اب صلح ان کے ساتھ ہوئی ہے؟ کیونکہ جو کہہ لیں کہ کس طرح 20 مئی کو پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چین گئے تھے، اور وہ جو ان کے جو ہم منصب تھے انہوں نے وہ کونی سے کونی ملا کے وہ جو ایک جیسچر دیا تھا پوری دنیا کو کہ وہ یہ تھا کہ ہم ایک ہیں، تو مطلب ہم دوست ہیں اور ہماری دوستی بے تکلف ہے. تو کیا کام وہاں سے ٹھیک ہونا شروع ہوا؟ کہاں سے ٹھیک ہونا شروع ہوا؟ اور یہ کیا جو ہماری 4 دن کا دورہ تھا ہماری اعلیٰ فوجی قیادت کا، یہ کیا سب کچھ جو تھی وہ معاملات ریورس بیک ہوئے؟ کیا ہوا کیا ہے؟ تو یہ سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے. اس سوال کا جواب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو ساری کی ساری کھلواڑ ہوئی تھی یہ کس نے کی تھی، کیوں ہو گئی تھی؟ کیا ہم یہ پوچھ بھی سکیں گے کہ نہیں پوچھ سکیں گے؟ سوال ہے نا، بڑا اہم سوال ہے، بڑا موٹا سا سوال ہے. تو اس کا جواب جناب ایک تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو ہے نا وہ بے دریغ بے دھڑک پاکستان میں رہ کے پھرنا چلنا، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، اور وہ کچھ کر رہے تھے تو وہ اکیلے نہیں کر رہے تھے. اس کا مطلب یہی ہے. دوسرا اس کا جو اشارہ ہے نا جی کہ ہم شاید نہیں پوچھ سکیں گے، وہ ہے کامران شاہد صاحب کی ایک سٹوری جو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بریک کی ہے. بریکنگ ناؤ یہ انہوں نے کہا کہ، اور بریکٹ میں لکھا ہے بیسڈ آن مائی سورسز آل ارینجمنٹس ٹو برنگ جنرل مشرف بیک ٹو پاکستان بینگ میڈ آفٹر فیملی کنسنٹ اینڈ ڈاکٹرز ایڈوائس. This includes air ambulance etc. The institution stand by its ex-chief. کلیئر جی؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چین کے میرے ساتھ تعلقات جو تھے وہ آئیڈیل ہوں گے جب میں دوبارہ اقتدار میں آؤں گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اپنا مطلب جن کے ساتھ مطلب ان کو چین کو پتہ ہے کہ میرے معاملات کہاں پہ خراب ہوئے تھے. اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد آپ نے کڑی سے کڑی جوڑنی ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ چین بہت سخت ناراض ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب 20 مئی کو چین جاتے ہیں، معاملات کوئی میرا مطلب ہے کوئی سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر میں یہاں پر ایک آپ کو واقعہ جو ہے وہ کوٹ کروں گا، اور وہ واقعہ ہے سینیٹر وقار کا. سینیٹر وقار واز منسٹر آف انویسٹمنٹ، اور یہ بات ہے جناب علی 2008 کی آنورڈس، کہ وہ اپنے دفتر میں جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ ہی ان کا دفتر منسلک تھا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو چینی سفیر ہے اس سے وہ گفتگو کر رہے تھے. سامنے پاکستان کا نقشہ لگا ہوا تھا ریجن کا. تو انہوں نے دیکھتے ہوئے کھڑے ہوئے اور ان کو چینی سفیر کو کہا کہ آپ یہ روٹ کیوں نہیں استعمال کرتے یہ والا. اب اس کے بنیادی سینیٹر وقار کہتے ہیں کہ بنیادی خد و خال تو ہمارے ذہنوں میں ہم تو بڑے عرصے سے سن رہے ہیں نا کہ یار کہ یہ والا روٹ جو ہے یہ چین کو بڑا سوٹ کرتا ہے، اس طرح سے کام ہو سکتا ہے. چین نے اپنی جو تجارت ہے نا وہ 3000 سال پرانی جتنی بھی ان کی ہسٹری ہے پورے چین کی، وہ اس میں ایک دفعہ بھی پانی کے ذریعے اس کی تجارت نہیں ہوئی، وہ سلک روٹس کے ذریعے ہوتی ہے. یہ واحد ان کا منصوبہ ہے جو سی پیک ہے کہ یہ سمندر تک ان کی جو مال بردار ہے وہ اس کو یہاں پر لے کے آئے گا. اور پھر مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ جب پہلا کنوائے جو چین سے شروع ہوا تھا تو کسی نے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آرڈر جاری کیے تھے کہ سیکورٹیز ہٹا لی جائیں، لیکن کسی نے پھر سٹینڈ لیا، اور وہ جو ہے وہ یعنی کہ قافلہ جو پہلا آیا تھا وہ خیر خیریت سے گوادر تک پہنچا. وہ ایک ٹرائل تھا.
تو اگر اس دن اگر وہ کوئی سیکیورٹی فراہم نہ کرتا تو کوئی تھا جو کام گڑبڑ کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ بڑی باریک چیزیں ہیں اور بڑی خوفناک چیزیں ہیں. تو کوئی جس سے وہ چین ناراض تھا، کیا اس کے ساتھ صلح ہو گئی ہے؟ سوال یہ ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم بطور قوم، ہماری کوئی گورنمنٹ، ہماری کوئی پارلیمان کبھی یہ پوچھ سکے گی کہ یہ کس طرح معاملات ٹھیک ہوئے، کس طرح ایک گورنمنٹ نے معاملات کو ٹھیک کیا، اور پھر کس طرح جو چین ہے وہ آپ سے ناراض ہو گیا، اور پھر کس طرح وہ میں سینیٹر وقار والی بات درمیان میں رہ گئی، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ چین کو جب انہوں نے یہ پورا پلان بتایا تو وہ پھر اٹھ کے گئے اور پھر انہوں نے اپنی گورنمنٹس کے ساتھ جا کے یہ والا جو آئیڈیا تھا اس کو ڈیٹیل ڈسکس کیا، اور پھر کچھ دن بعد وہ واپس آئے. انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں پاکستان کے ساتھ ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے، سی پیک اس کا نام ہوگا، تو آپ مطلب بسم اللہ کریں. تو انہوں نے کہا جی بسم اللہ کریں، میں آپ کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کراتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وزیر اعظم کے ساتھ نہیں، ہمیں چاہیے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بات کرنی ہے، ہم نے ڈی جی ISI کے ساتھ بات کرنی ہے. تو پھر جو ہے وہ سینیٹر وقار کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کے ساتھ متعلقہ جو کہہ لیں کہ تھرو پراپر چینل رابطہ کیا، پھر ایک کھانے کا بندوبست ہوا، پھر وہاں پر بیٹھ کے بات ہوئی، پھر وہاں پر گو تھرو کا تھمز اپ کا ملا، پھر یہ والا کام شروع ہوا. تو پھر زرداری صاحب بیسیکلی اس پر جو کام کر رہے تھے، یہ جو سینیٹر وقار ہیں، یہ ان کے آپ سمجھیں کہ فرنٹ کے اوپر تھے، فرنٹ لائن کے اوپر تھے. تو یوں کر کے یہ کام چلتا ہے، اور پھر اگلی حکومت نواز شریف صاحب کی آتی ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر سی پیک اتھارٹی کی بجائے وہ نہیں بناتے، ان کے اوپر دباؤ بھی ہوتا ہے. اور کسی فقیر نے یہ والی تب بات کہی تھی کہ جن کو نواز شریف کی فراغت میں کے پیچھے جو ہے وہ سی پیک نظر نہیں آ رہا، ان کو بھٹو کی شہادت کے پیچھے پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی نظر نہیں آتا تھا. تو پھر اس وقت بڑی باتیں ہوئیں، لیکن اینڈ تک نواز شریف صاحب نے سٹینڈ لیے رکھا کہ سی پیک اتھارٹی نہیں بنے گی، یہ پاکستان کی جو وزارت ہے متعلقہ، یعنی وہ جو کمیشن ہے، پلاننگ کمیشن جو ہے پاکستان کا، یہ وہی لک آفٹر کرے گی. تو یہاں سے پھر کام چلتا ہے، اور پھر وہ پاناما آتا ہے، اور پھر سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے، اور سی پیک جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور چین ناراض ہو جاتا ہے. یہ کہانی کب کھلے گی؟ یہ کبھی کھلے گی کہ نہیں کھلے گی؟ اب کیا ایسا ہوا ہے کہ جناب کہ اب سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، پاکستان کی فوجی قیادت وہی ہے. کیا عمران خان صاحب اتنے حاوی پڑ گئے تھے؟ کس کے کہنے پہ وہ یہ سب کچھ لپیٹ رہے تھے؟ وہ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر انہوں نے سب کچھ کیا؟ وہ جو ان کو سلامیاں ملی تھی، جو وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے، کیا وہ وجہ تھی؟ کیا تھا وہ؟ اور اب جو ہے وہ پاکستان کی فوجی قیادت وہ گئی ہے، 4 دن وہاں پہ بیٹھی ہے، اور پھر اس کے بعد اس طرح کے اشارے ملنا شروع ہوئے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، سب اوکے ہے، وہ $2 ارب بھی لے لیں، اور شہباز شریف ویری گڈ ہے، اس کے ساتھ ہم مل کے کام کرنے کو تیار ہیں، اور سب اچھا ہو گیا. اور عین اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب انٹرویو دیتے ہوئے پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ پاکستان سری لنکا بن سکتا ہے. تو یہ چیزیں کیا کبھی کسی وقت کھلیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کھلیں گی، کیونکہ یہ جو کامران شاہد صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، میں پھر پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، بلکہ وہ آپ نے سن لیا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں پرویز مشرف صاحب. اب پرویز مشرف صاحب اگر واپس آ رہے ہیں، اور پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی جو پارٹی ہے اس کی حکومت ہے، بلکہ اس کی اتحادی حکومت ہے، کیا وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے دے رہی ہے؟ اگر ہونے دے رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان وہی بات کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے چین کو پتہ ہے. تو یہ بھید مجھے نہیں لگتا کبھی پاکستان میں کھلیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو پارلیمان ہے وہ آنے والے اور 50 سال میں اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ اس طرح کی پاکستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو جاتی ہیں کہ ایک منصوبہ شروع کیا جاتا ہے پاکستان کی بیٹرمنٹ کا، اور وہ ختم ہو جاتا ہے اچانک سے، اور پھر اس کے اوپر نئے سرے سے کام ہونا شروع ہوتا ہے. یہ ختم کس نے کیا تھا؟ کس نے وعدے کیے تھے؟ کون تھا؟ کیا کسی وزیر اعظم کے اندر اتنی جرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ سارے اتنے بڑے فیصلے کر لے، سب کو آن بورڈ کیے بغیر؟ اگر عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا تھا تو پھر عمران خان صاحب کو پارلیمان پوچھے، یہ حکومت پوچھے. اگر انہوں نے نہیں کیا تھا، کوئی اور تھا، تو پھر سب اچھا بھی ہو گیا ہے،
تو پھر اس کی ذمہ داری کا تعین وہ ذمہ داری وہ کس کے اوپر ڈالی جائے گی؟ پاکستان کا نقصان ہی ہوا ہے نا جی اس وقت. پاکستان جو ہے وہ جو خواب یہ تھا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ یوں جس کو جٹ لگ جائیں گے اڑ جائے گی، اٹھ جائے گی، وہ نہیں اٹھ سکی، وہ منہ کے بل گر پڑی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس کا پتہ چلے گا. یہ بس سب کچھ جو ہے وہ پردے میں ہی ہوتا ہے. کام خراب بھی پردے میں ہوتا ہے، کام ٹھیک بھی پردے میں ہی ہو جاتا ہے. تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن اس طرح چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی کبھی بھی. پاکستان کی ریاست کے جو ٹیڑھ پن ہیں، یہ جو ہم آج تک جوتے کھا رہے ہیں پوری دنیا میں، اور ہم آگے نہیں بڑھ رہے، اور بلکہ ہم پیچھے، ہمارا جو سفر دائروں میں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریورس گیئر لگا ہوا ہے. وہ اسی وقت ٹھیک ہوگا جب اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پبلک، عوام، لوگ خود اپنے نمائندوں کے ذریعے ڈیسائیڈ کریں گے. پاکستان جب تک اپنے قومی مجرموں کو سزا نہیں دے گا، پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. قومی مجرم ہو اور جناب اس کی واپسی کی تیاری بھی ہو رہی ہو، اور یہ کہا جا رہا ہو، ایک پاکستان کا جید صحافی کہے کہ جی ان کا دارہ ان کے ساتھ ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر کوئی مطلب اللہ ہی حافظ ہے. پھر جناب ہمیں پاکستان سے لا تعلق ہو جانا چاہیے. ویسے ہی لا تعلق ہے، اگر لا تعلق نہ ہو تو اتنا کچھ نہ ہو پاکستان کے ساتھ. میں اس سے زیادہ کچھ بات اور کر نہیں سکتا، فی الوقت اتنا ہی بات بچ.